بنیادی چیز یہ ہے کہ جسم کے اندر سے کوئی چیز اگر لی جا رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جب آپ کوئی چیز داخل کریں گے تو اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے. خون لے رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں اور مضبوط ہوتا ہے. صرف خون نکل رہا ہے آپ کا نا, تو یہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون چڑھوائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان اور روزے سے متعلق کچھ سوالات ہیں, تو عام طور سے سابقہ پڑتا ہے لوگوں کو, تو علم بات رہے گی تو آسانی رہے گی. پہلا سوال ہے, ہوائی جہاز کے سفر کے دوران مسافت طویل ہونے پر غروب آفتاب کا وقت بدل جاتا ہے. اب ایک ملک سے چلے دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہیں, وہاں کا وقت کچھ اور ہے, یہاں کا وقت کچھ اور ہے. سورج روزہ دار کے مستقر کے مطابق نظام الاوقات سے کبھی پہلے غروب ہو جاتا ہے اور کبھی بہت بعد میں غروب ہوتا ہے. اس صورت میں روزہ دار کے لیے افطار کا وقت کیا ہوگا؟ اب جیسے آپ یہ مثال سے دیکھیے کہ دلی سے آدمی اڑ کر کے جدہ گیا, تو دلی اور جدہ میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. دلی 2.5 گھنٹہ پہلے ہے, جدہ 2.5 گھنٹہ بعد ہے. اب جیسے اس وقت اگر یہاں ٹائم ہو رہا ہے, مان لیجیے 2 بج رہا ہے, تو وہاں 11:30 بجے گا. وہ لوگ 2.5 گھنٹہ پیچھے ہیں. اب دلی میں اس نے سحری کی اور اس کے بعد اس کی فلائٹ تھی اور اس کے بعد جدہ پہنچ گیا. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ افطار جو ہے وہ دلی کے ٹائم سے کرے گا کہ جدہ کے ٹائم سے کرے. تو اس میں اصول یہ ہے کہ آپ جہاں رہیں گے اسی کے ٹائم کا لحاظ کیا جائے گا, چاہے روزہ لمبا ہو جائے چاہے روزہ مختصر ہو جائے. کبھی لمبا ہو سکتا ہے, کبھی مختصر ہو سکتا ہے. دلی سے اگر آپ جدہ گئے تو آپ کا روزہ 2.5 گھنٹہ لمبا ہوگا, کیونکہ 2.5 گھنٹہ آگے ان کا وقت ہے. تو جب تک وہاں سورج نہیں ڈوبے گا آپ افطار نہیں کریں گے, دلی کے حساب سے افطار نہیں کریں گے. لیکن اگر جدہ میں سحری کیا اور اس کے بعد چلے آئے دلی, تو 2.5 گھنٹہ آپ کا روزہ چھوٹا ہو جائے گا, کیونکہ یہاں کا ٹائم کم ہے. تو آپ دلی کے لحاظ سے افطار کریں گے. تو اس میں اصول یہ ہے کہ ہم جہاں رہیں گے وہیں کا لحاظ کریں گے. وہاں جب سورج ڈوبے گا تو اس وقت ہم افطار کریں گے. وہاں جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو ہم سحری کو ختم کریں گے. آدمی جہاں ہوتا ہے وہاں کے وقت کا لحاظ کیا جاتا ہے, جہاں سے شروع کیا تھا اس کے وقت کا لحاظ نہیں کیا جاتا. دوسرا سوال ہے, سحری کے وقت عام طور سے 5 منٹ پہلے ہی لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے, تو کیا اس طرح کا اعلان درست ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ سحری میں تاخیر افضل ہے اور آخر وقت تک سحری آپ کو کرنا ہے. تو 5 منٹ پہلے یہ اعلان کرنا کہ وقت ختم ہو گیا غلط ہے. یہ آپ یہ اعلان کیجئے کہ 5 منٹ باقی ہے, اپنی سحری مکمل کر لیجئے. 5 منٹ پہلے ہی آپ یہ کیسے کہہ دیں گے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا؟ آپ تو احتیاطاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت اب کم بچا ہے, اتنے منٹ بچے ہیں, آپ اپنی سحری مکمل کر لیجئے. کوئی نہ کر سکا تو جلدی سے کر لے, لیکن یہ کہنا کہ ختم ہو گیا یہ غلط بات ہے. سحری میں تاخیر یعنی آخر وقت تک سحری, اور افطار میں تعجیل, جیسے ہی وقت ہو. وہاں لوگ احتیاط کرنے لگتے ہیں, وقت ہو گیا نہیں تھوڑا احتیاط کر لیں. احتیاط کیا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات شروع ہو گئی افطار ختم, یعنی روزہ ختم افطار شروع. اللہ کے رسول کہتے تھے کہ جب رات آ جائے دن چلا جائے ختم. ابھی حدیث سے گزری ہے کہ آپ سفر میں تھے اور سورج غروب ہو گیا, آپ نے کہا جلدی سے ستو تیار کرو افطار کے لیے. تو انہوں نے کہا ابھی اجالا کا اجالا کچھ نہیں, رات آ گئی دن چلا گیا, افطر الصائم, اب روزہ جو ہے ختم, افطار کرو. تو افطار میں خامخواہ کے لیے احتیاط کے نام پر دیر کرنا یہ بھی غلط ہے. سحری کو پہلے ہی ختم کر دینا یہ بھی غلط ہے. جو وقت ہے پورے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اصل تو امتحان اس کا ہے نا کہ جب وقت ختم ہوگا اب ہم کچھ نہیں کھائیں گے.
اسی کا امتحان ہے، اسی کی مشق ہے، اسی کی تربیت ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مریض اگر مرض کی شدت اور جان کے خطرے کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قضا واجب ہوگی یا کفارہ؟ اچھا، قضا الگ چیز ہے، کفارہ الگ چیز ہے۔ قضا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ چھوٹا تو ایک روزہ بھرا جائے گا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ کوئی معقول عذر ہے، جیسے آپ رمضان میں سفر پہ ہیں تو مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک ہفتہ آپ سفر میں رہے تو ایک ہفتہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رمضان کے بعد ایک ہفتہ آپ قضا کر لیں گے۔ یا کوئی بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے 5 روزہ چھوٹ گیا، 5 روزہ قضا کر لے گا۔ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے اگر کسی نے اپنے روزے کو توڑ دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارہ جانتے ہیں؟ ایک روزہ کے بدلے 2 مہینے کا روزہ، ایک روزہ کے بدلے 60 روزہ، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا، یا غلام آزاد کرنا۔ تو چونکہ بغیر عذر کے کر رہا ہے اس لیے اس کی سزا ہے، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے تو صرف قضا ہے۔ تو اس میں یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ بیماری کی شدت اور جان کے خطرے کی وجہ سے اگر روزہ توڑ دے تو قضا ہے کہ کفارہ؟ تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہے، وہ تو معذور آدمی ہے۔ ایسا بیمار ہو گیا کہ جان پر بن آئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ روزہ توڑ دو، تو اس کے لیے قضا ہے، وہ صرف ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ اصول یہ ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹا تو قضا ہے، بغیر عذر کے اگر روزہ توڑ دیا اس نے تو وہاں کیا ہے؟ کفارہ۔ روزے کی حالت میں خون کی جانچ کرانا یا دیگر چیک اپس کے لیے خون نکلوانے کا کیا حکم ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ جسم کے اندر سے کوئی چیز اگر لی جا رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب آپ کوئی چیز داخل کریں گے تو اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ خون لے رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں اور مضبوط ہوتا ہے، اس لیے خون نکل رہا ہے آپ کا نا، تو یہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون چڑھوائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ضرورت پڑ گئی خون کے جانچ کرانے کی، بلڈ ٹیسٹ کرانے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں۔ اسی طرح سے انجیکشن ہے، اگر درد کا انجیکشن ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شدید بخار ہے، ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگا دیتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ طاقت کا انجیکشن لگائیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گلوکوز چڑھوانے لگے کہ جسم کے اندر تھوڑا تری آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن درد کا اس طرح کا کوئی انجیکشن تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ اصول جو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے، افطار کے بعد ایک شخص سفر کر کے ایسی جگہ پہنچا جہاں ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، اسی طرح ایک شخص اذان صبح کے بعد ایسی جگہ پہنچا جہاں ابھی طلوع صبح نہیں ہوئے، دونوں صورتوں میں شریعت کے کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ افطار کے بعد ایک شخص سفر کر کے ایسی جگہ پہنچا جہاں ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ اب مان لیجیے کہ جہاں تھا وہاں سورج ڈوب گیا اور اس نے روزہ کھول لیا، اس کے بعد فلائٹ تھی دوسری جگہ، وہاں بھی دن ہے، کہیں کہیں تو کئی گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، تو احترام کرے گا وہاں کا۔ احترام مطلب یہ ہے بھائی اس کا روزہ تو ہو چکا ہے، اب وہاں لوگوں کے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں، اس لیے وہ لوگ تو ابھی روزہ ہیں اور وہ ابھی افطار کے انتظار میں، آپ کھانے پینے لگیں گے تو مناسب نہیں ہے۔ تو وہاں احترام کرنا ہے روزہ داروں کا، ان کے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، تنہائی میں کچھ کھا لیا پی لیا کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگر اذان ہو گئی کہیں، سحری وری ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ گئے کہیں اور اس کے بعد وہاں جو ہے ابھی وقت باقی ہے تو وقت باقی تو اور کھا لیجئے، کوئی بات نہیں، آپ کو موقع مل گیا، اللہ نے موقع دے دیا ہے، 1 آدھ گھنٹہ اور کھائیے۔ جب وہاں کا وقت ہو جائے گا، جیسے اگر جائیں وہاں افطار کا وقت نہ ہوا ہو تو آپ افطار نہیں کریں گے، تو اگر کہیں گئے وہاں سحری کا وقت باقی ہے تو کھا لیجئے تھوڑا سا، ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا سا اور بیڑی وڑی پینے لگے، کھانا پینا کچھ ہو تو کر لیجئے، بیڑی تو ویسے بھی نہیں پینی چاہیے۔ ایک شخص ایسی جگہ رہتا ہے
جہاں 6 مہینہ مسلسل دن اور 6 مہینہ مسلسل رات رہتی ہے، وہاں رؤیت ہلال اور افطار و سحر کے تعین کی کیا شکل ہوگی؟ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 6 مہینہ دن اور 6 مہینہ رات، تو وہاں نماز کے لیے اور روزے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے قریب ترین جو جگہ ہو جہاں معمول کے مطابق دن اور رات ہوتے ہوں، وہاں کا لحاظ کر کے وہ نماز بھی پڑھیں گے اور وہاں کا لحاظ کر کے وہ روزہ بھی رکھیں۔ وہاں سے جو بھی قریب علاقہ ہو جہاں معمول کے مطابق 24 گھنٹے میں دن رات کی تبدیلی ہوتی ہے، اسی کا وہ لحاظ کریں گے اور اسی کے لحاظ سے نماز اور اسی کے لحاظ سے ان کا روزہ ہوگا۔ سانس کے مریض کا روزہ کی حالت میں نیبولائزر کرنا اور ناک سے کھینچنے والی ادویہ اور نوزل ڈراپس وغیرہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی دوا جو کہ پیٹ کے اندر چلی جائے، چاہے ناک سے جائے چاہے کہیں سے جائے، تو ایسی دوا ہمیں نہیں لینا ہے۔ اور اگر اس طرح کی بات نہیں ہے، صرف بھاپ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی سیال چیز ناک سے لے کہیں سے بھی لے، وہ پیٹ کے اندر چل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پیٹ کے اندر، معدے کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک شخص سحری کے لیے بیدار ہوا اور کھانا کھانے کے بعد پتہ چلا کہ سحری کے وقت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، ایسی صورت میں اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اب وہ سہون ایسا ہو گیا، غلطی سے ایسا ہو گیا، اس نے یہ سمجھا کہ وقت ابھی باقی ہے اور کچھ کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی وقت تو ختم ہو گیا تھا، تو وہ روزہ تو مکمل کر لے، لیکن بعد میں احتیاطاً ایک روزے کی قضا کر لے گا۔ مئی جون کے مہینے میں سویڈن وغیرہ میں 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، یہاں کس طرح روزہ رکھا جائے، کس وقت روزہ شروع کیا جائے اور کس وقت افطار کیا جائے؟ اب وہاں رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہے۔ اب 4 ہی گھنٹے کی جو ہے وہ رات ہوتی ہے اور دن 20 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جب تک دن ہے اس کا لحاظ وہاں کیا جائے گا، رات دن دونوں ہو رہے ہیں وہاں۔ اگر ایسا ہوتا کئی مہینے کا دن اور کئی مہینے کی رات، تب تو وہاں قریب ترین اس کا لحاظ کیا جاتا، لیکن یہاں دن بھی آ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے، رات چھوٹی ہے، دن لمبا ہے، تو اس دن کا روزہ تو رکھنا ہی ہوگا۔ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں۔ تراویح کی نماز میں بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے ایک شخص قرآن سامنے رکھ کر کے یا ہاتھ میں لے کر کے تراویح سنتا ہے اور بوقت ضرورت لقمہ بھی دیتا ہے، اور امام صاحب لقمہ لیتے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، قرآن لے کر کے امامت بھی کی جا سکتی ہے اور قرآن لے کر کے پیچھے سماعت بھی کی جا سکتی ہے، اس کا ثبوت آثار میں باقاعدہ ملتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اگر کہیں ضرورت ہے، ایک حافظ قرآن سنا رہے ہیں اور پیچھے اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے ہم جو ہے ان کی رہنمائی کریں، کہیں مدد کی ضرورت ہو تو مدد کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پچھلے سال ہم لوگ جیل میں تھے، کوئی حافظ نہیں تھے، تو ہم نے قرآن ہاتھ میں لے کے قرآن سنایا اور پورا قرآن جو ہے وہ ختم کیا، تو اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ نماز کے منافی کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ تو نماز کے مطابق عمل ہے نا، نماز میں قرأت قرآن ایک ہے، اسی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ نماز کے برخلاف کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، اور نماز کے حق میں اگر کوئی چیز ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن لے کر کے سنا بھی سکتے ہیں اور قرآن لے کے پیچھے سماعت بھی کر سکتے ہیں اور امام کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔